42/29 42/29 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. عزیزان مان، یہ ہے معجزہ. کسی انسان کا ذہن اس زمانے میں، یہ تو خیر عرب کا خطہ تھا، ایک ان پڑھ شخصی سے ہم کہتے ہیں انہی تھا، بڑے سے بدتر یونان کا خطہ جو تھا علم و حکمت کے اوپر گیا ہوا، ارسطو اور افلاطون کے دماغوں والے لوگ بھی جو تھے، کسی کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی کہ ان کے اندر بھی زندگی ہو سکتی، اور ہو سکتا ہے یہ کہ یہ مل جائیں ایک دن ایسے. آج کی رات میں نے کہا تھا کہ انسان کی تاریخ میں بڑی اہم ہے، مل رہا ہے ارض و سما، اور یہ چیز قرآن کے خدا کی طرف ہونے کی ایک اور شہادت آ گئی ہمارے سامنے. اس نے کہا تھا کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں تمہاری اپنی دنیا میں اور اس آفاق کی دنیا میں دکھاتے چلے جائیں گے، کہاں آن کے یہ بات نکھر کر سامنے آئے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے. عزیزان مان، آج ارض اور سما میں سے کسی ایک کرم کا بھی آپس میں جو جمع ہو جانا ہے، مل جانا ہے، قرآن کے دعوے کی صداقت کا ایک اور ثبوت ہے. اور کہاں سے مل رہا ہے؟ پاسباں مل جائے کعبے کو صنم خانے. بڑی عظیم حقیقت. یہ جو میں نے ابھی آئے سنريهم آياتنا، اس کا بھی 41/53 41/53 قرآن کی صداقت کا تو ثبوت ہی ہے. ہم اپنی آیات تمہیں ہم کس آفاق کے عالم میں دکھاتے چلے جائیں گے. حقیقت مستور سے ہر وہ پردہ جو اٹھے گا، اور یہ پردہ کون اٹھائیں گے؟ ارباب علم و فضل، سائنٹسٹ، انکشافات کرنے والے، ڈسکور کرنے والے. جب یہ پردہ اٹھائیں گے، ہر پردہ جو اٹھے گا قرآن کہتا ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا. آج ایک پردہ اٹھا ہے، قرآن کی آیت موجود، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. عَلَى جَمْعِهِمْ، دیکھا آپ نے؟ اسے معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ چاہتے ہیں آپ؟ اسے تو خدا کا معجزہ چاہیے، رسول کا بھی معجزہ ہے. حضور سے آ کے کہا گیا کہ معجزہ دکھائیے. آپ نے فرمایا کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تو اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ سچے کی زندگی ایسی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ میری سچائی کے دعوے کی دلیل مانگتے ہو، اس کی دلیل میری زندگی ہے جو میں نے تمہارے اندر بسر کی ہے. اللہ اکبر. کیا تھی یہ زندگی؟ یہ توہم پرست لوگ تھے نا. حضور کے چھوٹے سے بچے کی وفات ہو گئی، ایک ہی بچہ تھا. اتفاق سورج کو گہنا آ گئی. وہ تو پھر بھی 6 صدی عیسوی
عرب کا جاہل زمانہ تھا. آج 20ویں صدی میں مہذب ترین کسی شہر کے اندر اگر ایسا ہو جائے کوئی انسیڈنٹ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اسے اس کی روحانیت کی طرف منسوخ نہیں کیا جاتا. ذوق پر ذوق آنے شروع ہو گئے یہ سارے قدیم. کہ ہم حضور آپ کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میرے لیے بڑی خوش آئند ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کل تک تو تم اتنے شدید مخالف تھے میرے، یہ آج کون سی بات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے تم یوں آ گئے ہو ایمان لانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی اور اس کے غم میں چاند تک نے سیاہ لباس پہن لیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی کوئی مافوق البشر ہستی ہیں. کیریکٹر کی بلندی کوئی اور ذرا سا بھی چھوٹے پس کیریکٹر کا ہوتا تو وہ ذہن میں یہ کہہ لیتا کہ ٹھیک ہے مجھے فائدہ اٹھا دینا چاہیے اس چیز، اور پھر اس کے لیے جواز یہ کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کچھ کر نہیں رہا. یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے نا، جو آج دھڑلے سے فتوے دیے جاتے ہیں کہ نیک کام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے. یہ شخص تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے سکتا تھا اپنے آپ کو، یہ فریب تھا یہ کہ اپنے لیے نہیں، اتنے لوگ صاحب اتنی سی بات کے اوپر اگر اسلام میں آ جاتے ہیں تو ان کو لے آنا چاہیے اسلام میں. آج ان کی تربیت نہیں ہوئی، پھر میں ان کی تعلیم و تربیت سے ان کو پکا مسلمان بھی کر لوں گا، بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں کا، روز کی پرابلم سالو ہو جاتی وہاں کی. اتنی بڑی ٹیمپٹنگ چیز تھی یہ. انہوں نے خود تو کہا نہیں، تو خود آئے ہیں. آپ دیکھیے کتنے دلائل اس کے حق میں جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کریکٹر کا معجزہ پیش کرنا تھا. آپ نے فرمایا عزیزان مان، چاند اور سورج کو گہن خدا کے قانون طبیعت کے مطابق لگتا ہے، اسے کسی کے موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اگر تم اس بنا پہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہوں گا کہ تم اپنے ہی مذہب کے اوپر رہو. میرا دین توہم پرستیاں سکھانے کے لیے نہیں آیا. یہ ہے معجزہ عزیزان من، وہ ہے علم خداوندی کا معجزہ کہ عقل انسانی عاجز ہوئی تھی کل تک یہ تسلیم کرنے کے لیے، یہ تصور کرنے کے لیے کہ یہ اجرام فلکی کے اندر بھی کہیں زندگی، یہ بھی ایسی ممکن چیز ہے کہ یہ مل جائے ان کے رہنے والے یا یہاں اور وہاں کی آپس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی رابطے کی پیدا ہو جائے. یہ علم کا عجز تھا اور یہ سیرت کا عجز ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر اتنی بلندی پہ آ جانا صاحب یہ کہنا کہ نہیں. تو جو رسول چاند اور سورج کے گہن کو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کیا وہ یہ کرے گا کہ انگلی سے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر کے اپنی صداقت کا ثبوت بہم پہنچائے؟ اور پھر عزیزان ایمان بات سوچنے کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا. معاف رکھیے گا، نقل کفر نہ باشد کہنے والے نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اس خدا کی ضرب آخر بھی اچٹ کر رہ گئی. بات ٹھیک کہہ دیا تھا، یعنی اتنا کچھ بھی کیا اور اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہ ہوئے. میں نے عرض کیا ہے لا اکراہ فی الدین، جو اکراہ کی شکل تھی وہ جو آ گئے تھے اس طرح سے قبیلے سارے ایمان لانے کے لیے، عقلوں کو معروف کر دیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا. ایک واقعہ ہوا، عقلیں معروف ہو گئی، وہ معروف شدہ عقل والوں کو اپنے دین کے فوج میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا. یہاں طریق ہی یہ بتایا جاتا ہے. حضرت شاہ افراد صدق اللہ سرہ صاحب
آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا کمالات کیا صورت صاحب. انہوں نے صاحب ایک کرامت دکھائی اور 10,000 ہندو مسلمان ہو گیا راتوں رات. جس کے دین میں یہ لا رہے ہیں انہیں اس کی یہ کیفیت ہے. اس کے بعد یہ کچھ بتایا جا رہا ہے. اول تو یہ ہیں ہی افسانے, اور اگر اس طرح سے پھر وہ لائے بھی ہوں گے تو ساڑھے ورگے مسلمان ہوئے ہوں گے. ایک مالو دن یہ ہوں گے تو چنگا. انہوں نے عقل کو معروف کر کے مسلمان بنایا, اور ہم نسل در نسل پھر ہم نے عقلوں کو تیاگ کو مٹی کے چونے کے پتھروں کے اوپر جا کے سجدے شروع کر دیے. عقل کا معروف ہونا ہے نا یہ, یعنی وراثتاً معروف ہے عقل ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے, کیونکہ ابتداء ایمانی اسی طرح سے لائے تھے ہم. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر دیوار کج. اگر اسلام اسی طرح سے لائے تھے ہمارے بڑے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اگے اولاد ایسی ہیں یہ ہو جھوٹا جو جیسی. عزیزان مان, قرآن کا دعویٰ لا اکراہ فی الدین, اور اکراہ ذہنی جیسا میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑا اکراہ یہ ہوتا ہے. قد تبین الرشد من الغی. آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ ہدایت اور ضلالت نہیں قرآن لایا. وہ بھی دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے تقابل میں آتی ہیں. یہاں رشد لایا ہے. رشد اس ہدایت صحیح راستے پہ چلنے کو کہتے ہیں جو عقل اور علم کی بنا پہ اختیار کیا جائے. رجل رشید اس انسان کو کہتے ہیں جو نہایت دانا عقل مند ہے. رشادت اس کو کہتے ہیں. ہدایت صحیح رہنمائی تو ہو لیکن اس میں عقل اور علم کی بنا کے اوپر یہ. آپ نے دیکھا لا اکراہ کے بعد رشد لانا جو تھا اس طرح قرآن ادھر لے گیا کہ عقل کو معروف کر کے اگر کوئی آتا ہے تو وہ رشد کے اوپر نہیں ہوگا, اور رشد کے مقابل میں غی ایسا غلط راستہ جو دھوکہ کھا کے اختیار کیا جائے. دھوکہ کھا جائے. اور یہاں مجھے وہ قول نظر آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تربیت نبوی میں جس نے بڑا واقع حصہ پایا, بات کو سمجھنے والا. کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں, 1000 بار دہرانی چاہیے یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ کہا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. حضرت عمر نے کہا کہ بات پوری کرو, آدھی کیوں چھوڑتے ہو. پوری بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. رشد نہایت ضروری ہے اس کے لیے. روایت کے اندر صحیح راستہ بھی اختیار کرتا ہے انسان دھوکہ کھا کے. قرآن سے کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں کرتا. ایلیمنری ہے وہ چیز جو دھوکے کی بنا کے اوپر یہ چیز ہے. قد تبین الرشد من الغی. تبین نکھر کر ابھر کر نہایت واضح طور پر یہ چیز سامنے آ گئی. غی اور رشد قرآن کے اندر آ گیا. وحی کی روح سے یہ چیز آ گئی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. عظیم آیات میں سے ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت عظیم ہے
لیکن بعد مقاصد کے اعتبار سے جب کوئی چیز کنٹیکسٹ میں آتی ہے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. طریق کیا ہے ایمان لانے کا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسا کچھ کوئی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا مان لیا ہے. یہ بھی نو مسلم کے لیے ضروری ہے. جیسا میں نے کہا کرتا ہوں یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے, اسے تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کرنی بھی ہے. حالانکہ پیدائش میں کوئی شخص نہ کافر پیدا ہوتا ہے نہ مسلم پیدا ہوتا ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ایکوزیٹو ہے. اسے تو خود آپ کو اختیار کرنا ہے ایک چیز کو. اختیار کیسے کیا جائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ میں یومن باللہ, یہاں سے بات نہیں شروع کی قرآن میں. جس طرح سے اس نے الا اللہ تک پہنچنے کے لیے لا الہ پہلے کہا تھا نا, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں. مسلمان ہونے کے لیے پہلے اسے ماننا پڑے گا. کوئی صاحب اختیار نہیں, کوئی صاحب اقتدار نہیں, کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے. پہلے اسے ماننا پڑے گا, اس پر ایمان لانا پڑے گا. نہیں ہے, نہیں ہے. یہ کون ہے جن سے انکار ہو رہا ہے؟ وہ سینکڑوں بدھ اس سے پیشتر ہمارے دماغ کے مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بات آ رہی ہے لباس مجاز میں حضور نے سمجھائی تھی, وہ بڑی حقیقت تھی کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی حضور کعبے میں داخل نہیں ہوئے جب تک پہلے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال نہیں لیا. خدا تو آ ہی نہیں سکتا ذہن کے اندر اگر اس کے اندر کوئی اور کرایہ دار پہلے بیٹھا ہوا ہے. تو بڑا غیور ہے وہ. پتہ پہلے ان کو نکالو, ایک ایک بت. کیا پتہ ہے یہ انسان کا قلب و دماغ کن کن خداؤں کا مسکن اور معبد بنا ہوا ہوتا. می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. انسانی فکر تو ہر آن ایک نیا بت تراشتی رہتی ہے. رست از یک بند تا استاد بندر بندے دیگر. ایک سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے کی زنجیریں اپنے پاؤں میں پہنا دیتا ہے. تو دوسری جگہ اسی نے کہا ہے رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم. اسے نہ کعبے میں جانے دینا اس کمبخت سے, اس لیے کہ ہر زماندار آستی دارند خدا بند دیگر. بظاہر تو احرام باندھے ہوئے ہے, اس کی آستی کو دیکھیے, ہر زمان اس کے اندر ایک نیا بت چھپا ہوا ہوتا ہے. عزیز عالمان, جب تک آپ قلب و دماغ کو اپنے معتقدات اور نظریات کے ان خود تراشیدہ بتوں کو باہر نہیں نکالیں گے اس وقت تک الا اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ لا ہی لال آپ کرتے چلے جائیں گے, نکال دیں گے ان میں سے ان تمام باطل نظریات کو, اور اس کے بعد مثبت کے طور پہ الا اللہ نہیں لائیں گے, پھر بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے کہ خلا محال ہے فطرت کے کارخانے میں. خلا رہ ہی نہیں سکتا. جسے آپ ان کو نکال کے وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے سب نکال دیے ہیں, غلط ہے. جس گھر میں خدا نہیں آتا اس میں شیطان بس جاتا ہے. آج لباس مختلف ہوتا ہے اس کا. ناممکن ہے, نفسیاتی طور پہ ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خیال آپ کے دماغ میں نہ آئے کبھی. اس لیے ان کو نکالنے کے ساتھ ہی الا اللہ کو فوراً بتا دینا چاہیے, ورنہ کوئی اور آ بسے گا اس کے اندر. لاؤ الا سادو برگ امتوں,
نفی بے اثبات مرگے امتاں لا اور الا. اور آپ دیکھیے جہاں لا اکراہ کرنے کے بعد نہیں یومن باللہ نہیں کرتا، نہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت سے انکار کرتا ہے اور خدا پر ایمان لاتا ہے اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا کہ جس کا ٹوٹ کیا بات ہے انتقام کے لفظ کی. یہ ٹوٹنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز میں جسے طلاق کہتے ہیں نا آگے دراستی آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ وہ محکم سہارا ہے، ٹوٹ کر دغا دینا تو ایک طرف رہا، اس میں کبھی ضرب اور طلاق تک بھی نہیں آ سکتی. یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ. اول تو یہاں یہ جو تضاد میں آیا ہے طاغوت سے انکار خدا پر ایمان، طاغوت کے معنی اس نے خود واضح کر دیے، یعنی ہر غیر اللہ جو ہوگا وہ طاغوت میں آ جائے گا. معنی کے اعتبار سے دیکھیے طغا سرکش، حدود فراموش، قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا. یہ سرکشی اختیار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ طغیانی جو ہے وہ اسی سے لفظ نکلا ہے نا. یہ دریا کے ساحلوں کے اندر پانی بہنے والا زندگی کا کام ہے، ہزار منفت بخشیوں کا حامل، اور وہی پانی جب طغیانی اختیار کر دیتا ہے تو پھر سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے. تو طاغوت کہیں گے اگر یہ عربی کے کچھ لفظ سے نکلا، لیکن ارباب لغت نے یہ کہا ہے کہ یہ اکثر کی زبان کا لفظ ہو سکتا ہے، اور وہاں یہ لفظ روحت برہمن یا مذہبی پیشوا کے لیے مولانا صاحب لے رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، وہ وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ان کو جہنم میں بھیجا تھا. وہ ایکسپلینیشن ہوگا پھر جنت کے رضوان کا جو دروازے پہ کھڑا ہے کہ صاحب کسی کو اندر نہ جانے دینا، ان کے پاس فکر نہ ہو یہ کیسے اندر چلے گئے. صاحب میں نے تو ان کو دیکھ کے بتایا اس کو کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کی طرف سے نہیں ابھی مسکرا دیں گے، یہ بھی مسکرا. اس لیے مرشد کا پسند ہے تاکہ اس کے کمر کو تاگے کے ساتھ آپ سے لگ جائے جنت میں چلے. یہ امت خرافات میں کھو گئی. دیوان من 9:30 بج گئے. اگست سے آج 6 کی آیت ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام کی باتیں ہو گئی، خدا کرے ایسا ہی ہو. ربنا فقط